اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کی شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان بے انتہا رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی بے نیاز ہے سب خوبیوں سراہا۔ وَإِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور نئی مخلوق لے آئے، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ کسی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا، ماں بیٹے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ روز قیامت ہر ایک جان پر اسی کے گناہوں کا بوجھ ہوگا جو اس نے کیے ہیں، اور کوئی جان کسی دوسرے کے عوض نہ پکڑی جائے گی۔ البتہ جو گمراہ کرنے والے ہیں ان کے گمراہ کرنے سے جو لوگ گمراہ ہوئے ان کی تمام گمراہیوں کا بار ان گمراہوں پر بھی ہوگا اور ان گمراہ کرنے والوں پر بھی ہوگا، جیسا کہ کلام کریم میں ارشاد ہوا، وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، کہ اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور جن کو گمراہ کیا ان کا بھی بوجھ ان پر لادا جائے گا، اور ان کا بوجھ کم نہیں ہوگا، جن کو جو گمراہ ہوئے سب کا بوجھ ان کے اوپر ہوگا۔ آگے اللہ فرمایا، وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر کوئی بوجھ والی اپنا بوجھ ہٹانے کو کسی کو بلائے، لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ قُرْبَىٰ، تو اس کے بوجھ میں سے کوئی کچھ نہ اٹھائے گا اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اگرچہ قریبی رشتہ دار، سن لیں، باپ یا ماں، بیٹا یا بھائی، کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ماں باپ بیٹے کو لپٹیں گے اور کہیں گے، اے ہمارے بیٹے ہمارے کچھ گناہ اٹھا رہے۔ وہ کہے گا، میرے امکان میں نہیں، میں نہیں اٹھا سکتا، میرا اپنا بوجھ کیا کم ہے؟ بھئی اپنا نہیں اٹھا سکے گا دوسرے نہ کیوں اٹھائے گا؟ انما تنذر الذین یخشون ربہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ڈر سنانا انہی کو کام دیتا ہے جو بے دیکھے بالغیبی، جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں، وَمَن تَزَكَّىٰ، اور جو ستھرا ہوا، فَإِنَّمَا نَفْسِهِ، تو وہ اپنے ہی بھلے کو ستھرا ہوا، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔ سن لے میرے دوستو، ڈرے گا کون؟ برے اعمال سے کون بچے گا؟ جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ نماز بھی پڑھتا ہے، اس کے دل میں خوف ہوتا ہے اللہ کا، سمجھ آ گئی؟ ہاں، نماز پڑھتا ہے۔ آپ فرمایا یہ کام کر لو، اپنے رب سے ڈر لو اور ڈرو اور نماز قائم رکھو، تو کیا ہوگا؟ تم نے گویا اپنے آپ کو ستھرا کیا۔ تو جو اپنے آپ کو ستھرا کرتا ہے اس سے اپنی ذات کو ہی فائدہ ہوتا ہے، اللہ کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں، جو ہم نیکیاں کریں گے تو اللہ کو اس کو ہماری نیکیوں کا تو کوئی فائدہ نہیں نا، نسلوں کو فائدہ ہے کہ وہ آگے نسلوں میں جائیں گی، اور ان کے نیک اعمال کا مومن اور کافر میں یہ فرق ہے۔ کافر اپنے بچوں کو گمراہ کرتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور مومن جو ہے
وہ خود بھی راہ راست پر ہوتا ہے، اس کی اولادیں، اس کی نسلیں بھی راہ راست پر ہوتی ہیں اس کو دیکھ کر، تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ان سب کی نیکیاں بھی اس کو میسر آتی ہیں۔ یہ جو ہے نا یہ وعدہ ہے بڑا کہ تسی جناب کسی نے پڑھ کے نماز پڑھنا سے لے آتے ہو، کسی نے قرآن پاک پڑھنے سے لا دیں ہو، بھئی یہ وعدہ ہے کہ جنہیں سے انہیں پڑھنا ہے، انہیں نسلہ نے پڑھنا ہے، وہ ثواب تو ہمیں ملنا ہے۔ کسی کو برے راستے سے بچانا، یہ اپنا مشن بنا رہے ہیں۔ آپ افسر ہوں، آپ جو ہے خادم ہوں، آپ نوکر ہوں، آپ پوری امت مسلمہ میں ہر ایک فرد و بشر کی یہ ڈیوٹی ہے، جہاں کی بھی آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں، آپ کوئی مسلمان ہے کوئی کافر ہے، اس کو برے راستے سے بچانے کی کوشش کرنی، اس کو بچانے کی، بھئی وہ جہنم میں گر رہا ہے، وہ جہنم میں گر رہا ہے، تو آپ کوشش کریں گے کہ آپ اسے برائی سے بچائیں۔ یہ بچوں آپ آج کا سبق اتنا ہی کافی، بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا۔ بھئی آپ بچے ہوئے ہوں گے تو دیکھیں ایک آدمی ڈوب رہا ہے اور ڈوب بھی آگ کے گڑھے میں رہا ہے، آپ بچے ہوئے ہیں، آپ اسے نکال سکتے ہیں تو نکالیں گے نا۔ آپ سے تب پوچھ ہوگی آپ کے سامنے بندہ ڈوب رہا ہے اور آپ اس کو نکالیں، آپ اس کو کپڑا پھینکیں، اس کو کوئی ایسے کوئی ہلا کریں گے نا، کوئی رسی پھینکیں گے کہ لو پکڑو اور آپ اس کو کھینچ کے باہر ماریں گے۔ بالکل اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرح سے یہ بھی بہت بڑا مقام ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروڑوں اربوں انسانیت کو، قیامت تک کے لوگوں کو آپ نے دین ہی ایسا دیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ جہنم سے بچ کے جنت میں جا رہے ہیں۔ لوگ جہنم میں جا رہے تھے، آپ نے لوگوں کو پکڑ کے جنت میں لے آئے۔ یہ حضور پاک کا وعدہ ہے، اور جن نے اگے اسلام پھیلنا ہے قیامت تک، اور سارا ثواب پہلے حضور پاک نو ملنا ہے تو بعد ہی لوگوں نو ملنا ہے۔ حضور پاک کا مقام اس واسطے بھی سب تو بڑا ہے، سمجھ آ گئی کہ کئی نسلوں کا، کئی امتوں کا، صدیوں جو نیکیاں چلتی رہی ہیں، وہ ساتھ ہی ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب پہنچتے رہنا ہے۔ ایک سن لیں، حضور پاک کو آپ کوئی آدمی نیک عمل کر کے ثواب پہنچائے یا نہ پہنچائے، حضور پاک کو پہنچ جاتا ہے۔ بیٹا ماں باپ کو نیکی کر کے پہنچائے یا نہ پہنچائے، وہ ساری نیکیاں اس کو بھی ملتی ہیں، اس کے ماں باپ کو بھی ملتی ہیں۔ اس شاگرد استاد کو نیک عمل کر کے اس کو ثواب پہنچائے یا نہ پہنچائے، استاد کو اس کی نیکیاں پہنچتی رہتی ہیں۔ یہ آپ کا کمپیوٹر آٹومیٹک فٹ ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں دوبارہ نہ آئے۔ سمجھ لو، سوچ لو، جتنا دینا ہے اس کو بٹھا لو کہ آپ نے لوگوں کو برائی سے بچانا ہے۔ کون بچائے گا؟ جو خود نیکی کے راستے پر ہوگا، جو بچا ہوا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کی امت تم برائیوں سے خود بھی بچتے ہو اور لوگوں کو بھی بچاتے ہو۔ یہ مشن ہے ہمارا۔ آپ کا ساتھی ہو، آپ کا دوست ہو، جب وہ برا کام کرنے لگے اس کو پکڑ لو، کیا کر رہا ہے؟ غلط، رک جا، رک جا۔ اشارہ آتا ہے، ایکسیڈنٹ کب ہوتا ہے؟ جب وہ نہیں رکتا، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، اسے پتہ ہے اتنے چلان ہو جانا، ہوتے ادھر کھڑا ہوگا، اکڑ کے کھڑا رہے گا، آدھا منٹ، پورا 2 منٹ وہ اشارہ چلتا رہے گا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ آگے چلانے والا کھڑا ہے آگے۔ بالکل میرے دوست، آپ نے کوئی نہ کوئی جہاں آپ بیٹھیں، آپ نیکی پھیلانے والے ہوں، برائی سے روکنے والے ہوں، اپنی نسلوں کو فائدہ دیں گے۔ آج کی بات آپ کی نسلوں تک چلے گی اور اس کو فائدہ دے گی، سمجھ آ گئی؟ جتنے انسان جہاں کہیں بھی بیٹھے میری بات سن رہے ہیں، میری ایک اپیل ہے، آپ نیکیاں اپنے کمپیوٹر میں یہ آٹومیٹک آپ نے فٹ کر دی کہ اپنا آٹومیٹک اکاؤنٹ کھولیں۔ جب آپ دوسروں کو برائی سے بچانے والے بن جائیں گے، جب انسانوں کا بھلا کرنے والے بن جائیں گے، تو انشاءاللہ جتنے لوگ ان کو دیکھ کے نیکیاں کریں گے اس کا بھی ثواب آپ کو پہنچے گا۔ جتنے لوگ ان کو دیکھ کے آگے 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 جو ہے وہ چلتی رہے گی، چلتی رہے گی، چلتی قیامت تک چلتی رہے گی۔ جب آدمی قبر میں جائے گا، گناہوں کے پہاڑ لے کے جائے گا، امت مسلمہ کا جب فرد اپنی قبروں سے اٹھے گا، نیکیوں کے پہاڑ لے کے اٹھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔